حدیث نمبر 901۔ عبد الرحمن بن جزید کہتے ہیں کہ جب عبداللہ بن مسعود جمرہ عقبہ کے پاس آئے تو وادی کے بیچ میں کھڑے ہوئے اور قبلہ رخ ہو کر اپنے داہنے ابرو کے مقابل رمی شروع کی۔ پھر 7 کنکریوں سے رمی کی، ہر کنکری پر وہ اللہ اکبر کہتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس ذات نے بھی یہیں سے رمی کی جس پر سورہ بقرہ نازل کی گئی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں فضل بن عباس، ابن عباس، ابن عمر اور جابر رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ ان کے نزدیک پسندیدہ یہی ہے کہ آدمی بطن وادی میں کھڑے ہو کر 7 کنکریوں سے رمی کرے اور ہر کنکری پر اللہ اکبر کہے، اور بعض اہل علم نے اجازت دی ہے اگر بطن وادی سے رمی کرنا ممکن نہ ہو تو ایسی جگہ سے کرے جہاں سے وہ اس پر قادر ہو گو وہ بطن وادی میں نہ ہو۔ حدیث نمبر 904۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حدیبیہ کے سال ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گائے اور اونٹ کو 7 آدمیوں کی جانب سے نہر ذبح کیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں ابن عمر، ابو ہریرہ، عائشہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ اور صحابہ کرام وغیرہ میں سے اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اونٹ 60 لوگوں کی طرف سے اور گائیں 7 لوگوں کی طرف سے ہوگی۔ یہی سفیان ثوری، شافعی اور احمد کا قول ہے۔ حدیث نمبر 908۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا کے قلادے بٹے، پھر آپ نہ محرم ہوئے اور نہ ہی آپ نے کوئی کپڑا پہننا چھوڑا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض اہل علم کو اسی پر عمل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آدمی خدا کے جانور کو قلادہ پہنا دے اور وہ حج کا ارادہ رکھتا ہو تو اس پر کپڑا پہننا یا خوشبو لگانا حرام نہیں ہوتا جب تک کہ وہ احرام نہ باندھ لے۔ اور بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ جب آدمی اپنی خدا کے جانور کو قلادہ پہنا دے تو اس پر وہ سب واجب ہو جاتا ہے جو ایک محرم پر واجب ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 911۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو خدا کے اونٹ کو ہانکتے دیکھا تو اسے حکم دیا کہ اس پر سوار ہو جاؤ۔ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ خدا کا اونٹ ہے۔ پھر آپ نے اسے تیسری یا چوتھی بار کہا اس پر سوار ہو جاؤ، تمہارا برا ہو یا تمہاری ہلاکت ہو۔ امام ترمذی کہتے ہیں انس رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں علی، ابو ہریرہ اور جابر رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ صحابہ کرام وغیرہ میں سے اہل علم کی ایک جماعت نے خدا کے جانور پر سوار ہونے کی اجازت دی ہے جب تک کہ وہ اس کا محتاج ہو۔ یہی شافعی، احمد اور اسحاق بن راہیہ کا قول ہے۔ بعض کہتے ہیں جب تک مجبور نہ ہو خدا کے جانور پر سوار نہ ہو۔ حدیث نمبر 912۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ کی رمی کر لی تو اپنے خدا کے اونٹ نہر ذبح کیے، پھر سر منڈانے والے کو اپنے سر کا داہنا جانب دیا اور اس نے سر مونڈا تو آپ نے یہ بال ابو طلحہ کو دیے، پھر اپنا بائیں جانب اسے دیا تو اس نے اسے بھی مونڈا تو آپ نے فرمایا یہ بال لوگوں میں تقسیم کر دو۔ ابن ابی عمر کی سند سے حشام سے اسی طرح حدیث روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 916۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے ذبح کرنے سے پہلے سر منڈا لیا، آپ نے فرمایا اب ذبح کر لو، کوئی حرج نہیں۔ ایک دوسرے نے پوچھا
میں نے رمی سے پہلے نہر ذبح کر لیا ہے، تو آپ نے فرمایا اب رمی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں علی، جابر، ابن عباس، ابن عمر، اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے، یہی احمد اور اسحاق بن رویہ کا بھی قول ہے۔ حدیث نمبر 917 ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھنے سے پہلے اور 10ویں ذی الحجہ کو بیت اللہ کا طواف کرنے سے پہلے خوشبو لگائی تھی جس میں مشک تھی۔ امام ترمذی کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی روایت ہے۔ صحابہ کرام وغیرہ میں سے اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ محرم جب 10ویں ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کی رمی کر لے، جانور ذبح کر لے اور سر منڈا لے یا بار کتروا لے تو اب اس کے لیے ہر وہ چیز حلال ہو گئی ہے جو اس پر حرام تھی سوائے عورتوں کے۔ یہی شافعی، احمد اور اسحاق بن رویہ کا قول ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس کے لیے ہر چیز حلال ہو گئی سوائے عورتوں اور خوشبو کے۔ صحابہ کرام وغیرہ میں سے بعض اہل علم اسی حدیث کی طرف گئے ہیں اور یہی کوفہ والوں کا قول ہے۔ حدیث نمبر 918 فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مزدلفہ سے منی تک اپنا ردیف بنایا، یعنی آپ مجھے اپنے پیچھے سواری پر بٹھا کر لیے گئے۔ آپ برابر تلبیہ کہتے رہے یہاں تک کہ آپ نے جمرہ عقبہ کی رمی کی۔ امام ترمذی کہتے ہیں فضل رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں علی، ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں اور صحابہ کرام وغیرہ میں سے اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ حاجی تلبیہ بند نہ کرے جب تک کہ جمرہ کی رمی نہ کر لے۔ یہی شافعی، احمد اور اسحاق بن راہیہ کا بھی قول ہے۔